السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ تین خبریں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ دن میں کافی زیادہ خبریں ہو جاتی ہیں، اتنا ٹائم نہیں ملتا، لیکن تین خبروں کو جس کو فالو کیا اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جو بہت امپورٹنٹ خبر ہے جی، آج خان صاحب کی پیشی تھی اور ابھی تک کوئی تصویر لیک نہیں ہوئی۔ یوتھ یہ بیچارے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کی جو ہے وہ لائیو ہو جائے پیشی، لیکن فیصلہ آ گیا 4-1 کے مخالفت سے۔ 4 جج کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی لائیو نشریات نہیں ہوگی، اور ایک جج صاحب جو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم پونڈ ہیں، کالے پونڈ ہیں، عطر من اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی فالوئنگ ہے عمران خان کی، تو ہونی چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتے یہ جج ہیں کہ میڈیا پرسن ہے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ جج شوڈ بی، یعنی کہ کم بولنا چاہیے تو ٹو دی پوائنٹ بولنا چاہیے، کسی کے اس طرح حق میں نہیں بولنا چاہیے۔ اور آپ ذرا کمنٹ چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی کالی بھیڑیں نہیں ہیں، کالے پونڈ ہیں۔ یہ لیں چیک کریں ذرا، ٹرمینالوجیز چیک کریں۔ اپنی طرف سے کہا تو انہوں نے انگلش میں ہے کہ وی آر دا بلیک بمبل بیز، اپنی طرف سے اس کو شوگر کوٹ کرنے کے لیے، لیکن بنتا تو کالا پونڈ ہی ہے نا۔ میرے خیال میں شاید ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے ای بائکس پہ پابندی اس طرح سے لگوائی ہے کہ وہ پونڈی کریں گے، ان میں پھر عطر من اللہ صاحب بھی ہوں گے، شاید اسی وجہ سے پابندی لگا دی۔ اپنے بندوں کو بندہ بہتر زیادہ جانتا ہے۔ آپ لیول چیک کریں۔ اینی ہاؤ، پتھیٹک کنڈیشن، اور نہایت ہی افسوسناک کہ کس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں۔ انسان کے منہ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کرنے کو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہر طرح کی بندہ بات کر دیں۔ اس کو اپنے ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی سٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ دوستوں یاروں میں کھل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اس کی پوزیشن پہ بھی بیٹھ کے اسی طریقے سے آپ ڈیل کریں۔ اینی ہاؤ، خان صاحب کی نے پتہ نہیں کون سے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بیچارے دماغ سے مفلوج یوتھیے اپنے گیس لگا رہے ہیں کہ شاید نیوی بلو ہے، شاید رائل بلو ہے۔ ان کی حالت چیک کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو زیادہ تر تو پیڈ ہیں، یہ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، زیادہ تر ٹویٹر اکاؤنٹ پیڈ ہیں، زیادہ تر انڈین ہینڈلرز ہیں۔ انہوں نے ان بے وقوفوں کو بنایا ہوا جو یہاں پہ پاکستانی ہیں نا، جو کہ ڈالر نہیں کما رہے، وہ اس چیز میں خپت میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی کہ آپ چیک کریں کہ آپ نے ایک سیاستدان دیکھیں کہ اس کی وہ سیاستدان کیسا ہے، اس کی لیڈرشپ کیسی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا سمارٹ ہے، ہینڈسم، بالکل بے وقوف جاہل۔ تو وہ آج بڑے اداس ہوئے، ان کو آج کچھ کرنے کو نہیں ملا۔ ایز یوزول سیم گالیاں ان 4 ججوں کو پڑیں گی، اور ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ پھر پیشی جو ہے وہ آگے ہو گئی ہے، تاریخ پڑ گئی ہے، اور خان صاحب نے بڑا بولنے کی کوشش کی، اور اسی کے سامنے بولنے کی کوشش کی جس کے خلاف ریفرنس بڑے سینہ تان کے ریفرنس دیا تھا، آج اس کے خلاف سامنے ہی ریکویسٹس کر رہا تھا۔ تو جناب صاحب پھر کہنے کو تو پھر بندہ سلینگ میں اگر آئے تو یہاں پہ قاضی صاحب بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، پر آف کورس ہی شوڈ ناٹ سے اینی تھنگ جو کہ بلو دی بیلٹ ہو یا اپنی سیٹ کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ پہلی خبر تھی یوتھیوں کے لیے ایک دفعہ رونے کا مقام۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ بھی یوتھیوں کے رونے کے باعث بنے گی کہ 83rd فارمیشن جو ان کی آرمی کی میٹنگ ہوئی ہے کمانڈر کی، وہ اس میں یہ طے کیا گیا، دوبارہ اس بات کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے بندوں کو کیفر قرارداد تک پہنچایا جائے۔ آئی ڈونٹ نو، پر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ویسے تو ان کے بیک ڈور پہ ساتھ کے تعلقات ہوتے ہیں، آپس میں کنیکشن بھی ہوتے ہیں، کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ پبلکلی کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے عدلیہ کو کہ ان کے فیصلے کیے جائیں، اور ان کے فیصلے ہونے چاہیے، بلا شبہ فیصلے ہونے چاہیے، اور ٹکا کے ہونے چاہیے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ابو دی لا ہونے چاہیے، کیونکہ مجھے عمران خان برا لگتا ہے، بالکل ایز پر لا ہونے چاہیے۔ کسی یہ جو 6 ججوں کا ٹولہ ہے جو محبت میں گرفتار ہے نا، اس بیس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب تو کالا پھونڈ صاحب بھی آ گئے ہیں، اب وہ بھی ایڈ ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب سوری ٹو سے سچ ورڈز، اب یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کالا پونڈ کے نام سے مشہور کرنا چاہتے ہیں
تو نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی بات ہوگی تو لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں مسٹر کالا پونڈ، آپ نے تو اپنے اوپر ٹیگ خود لگوا دیا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ توہین عدالت ہے. تو اس طرح یہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں اور چیزیں بھی بڑی بات ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ خبر تھی وہ یہی تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پر میرے خیال میں اس میں آرمی کا بھی رول ہے، اور سب سے بات یہ کہ جب یہ عدالت میں کیس جائے تو جو شواہد پیش کیے جائیں وہ بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے. پتہ نہیں کون یہ جاہل حرکتیں کرتا ہے. آف کورس اتنے یعنی کہ شارپ بندے بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ مقدمات کرتے ہیں، وہ بلوچستان سے کوئی اٹھ کے آ گیا، کوئی پتہ نہیں آزاد کشمیر سے اٹھ کے آ گیا. سالڈ گراؤنڈ پہ کیوں نہیں کام ہوتے؟ شاید وہ فائلیں ایک بنانی ہوتی ہیں، فائلیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں تاکہ پھر دوبارہ جب ضرورت پڑے تو وہ ہو جائے. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہاں پہ یہ کام تب تک حتمی جو ہے نا نقطے تک نہیں پہنچے گا جب تک آرمی کے اندر جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا تھا ان کو سزا نہ ملے. ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ٹوٹلی سیئنگ ود مائی آل ہوش و حواس، جب تک یہ لوگ انوالو جو ہیں، جب تک یہ ان کے خلاف کیس نہیں چلتا، چلیں جی آرمی خود چلا لے لیکن ان کو سزا دے. ادروائز یہ عمران خان کو سزا ملی تو آبجیکشنیبل رہے گا. عمران خان کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. تیسری خبر جو ہے وہ مانیکا صاحب کے سے ریلیٹڈ ہے. کل کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جو آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، اس میں جو حملہ ہوا تھا تو وہ نعیم پنچوتا صاحب اور ایک علی اعجاز صاحب میں خیال ہے جس نے حملہ کیا تھا ڈائریکٹ، اس کے خلاف اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لی ہے. تو لیٹس سی اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. جب ضرورت پڑے گی تو وہ اس کو نکال لیں گے اس مقدمے کو، ادروائز وہ ویسے ہی چلتا رہے گا، ضمانت وغیرہ ہو کے ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تو یہ خبریں تھیں. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ایز فار ایز خاور مانیکا صاحب کیا نئی چیز چھوڑتے ہیں. ایسے بالکل ان کے حال ہو چکا ہوا ہے جس طرح ایک کسی جھونپڑیوں کے علاقے میں نا جہاں پہ لوگ کٹری وغیرہ میں ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ تانا زنی کرتی ہیں ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے، وہ والا حال ہو گیا ہوا ہے. اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہاں سے عمران کی بیگم نکل کے تانے مار رہی ہے، بہنیں نکل کے تانے مار رہی ہے، یہاں سے خاور مانیکا کا ملازم ہے. گندے اور نیچ لیول ایکسپوز ہو رہے ہیں. عمران خان اصل میں چلا تو آکسفورڈ گیا تھا، ایچیسن میں بھی پڑھا تھا، لیکن اس کی جو ذہنیت ہے نا وہ اب پتہ چل رہی ہے کہ ہے گھٹیا. میں نا بلیو می میں عمران خان کو سمجھتا تھا کہ اس بندے کا لیول ہے، مجھے پتا تھا یہ گوریوں میں بڑا انٹرسٹڈ ہے. میں سمجھتا تھا اس بندے کا لیول ہے کہ یا شاید اس کا جو ہے نا وہ مائنڈ یہاں پہ نہیں ملتا اس وجہ سے. پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا گھٹیا لیول ہوگا. گوریوں کو اس وجہ سے نہیں یہ پسند کرتا کہ جی مائنڈ کی وجہ سے، گوریوں سے پیسے ٹھگنے اور چٹی چمڑی سے جو ہے نا امپریس ہے. تو یہ بندہ جو ہے نا بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ. بہت لوگ اسے پسند کرتے تھے، بہت جو تھے ایز اے کرکٹر اس کو پسند کرتے تھے. ایز اے کرکٹر رہتا تو آج شاید اس کی بہت زیادہ عزت ہوتی. پر اپنے آپ کو گندا انسان تھا، گند میں گھرا اور گندا ہوا پیسے اور اس کی طاقت کے نشے میں آ کے. تو اب دیکھیں آنے والے دنوں میں، آج کی یہ 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں. میں نے کہا آپ سے شیئر کرنے، تھوڑا سا اپنے کمنٹس بھی اس میں ایڈ کر دیں تاکہ آپ کو میری رائے کا بھی پتہ چل جائے. کمنٹ کرتے رہیں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں. آنے والے دن لگتا ہے کہ کافی انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ نیوز آتی ہیں، پلس یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوز بنا کے رکھے. اسی وجہ سے وہ آج کل 1971 کا واقعہ اس نے جو ہے نا اٹھایا ہوا ہے. تو دیکھتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں، گرمی سے بھی محفوظ رہیں اور پاکستان سے پیار کریں. اور پاکستان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ نواز شریف اوپر ہے، نہ شہباز شریف اوپر ہے، نہ کیا کہتے ہیں عمران خان اوپر ہے. ایون کہ قائد اعظم کی ذات، میں آئی ریئلی ایڈمائر قائد اعظم، پر میں نہیں سمجھتا کہ قائد اعظم کی ذات بھی ہو تو وہ پاکستان سے اوپر ہے، کیونکہ پاکستان از دی نیم آف 25 کروڑ پیپل. اللہ حافظ.